الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کے مسلمان نے زندگی میں بے شمار ایسے اعمال کہ جس کی بدولت زندگی کی برکتیں، زندگی کا چین، سکون، راحت، اطمینان اعمال کے چھوڑنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ آج کے مسلمان نے زندگی کے ایسے بہت سارے اعمال معمولی سمجھ کر ترک کر دیے جس کی وجہ سے زندگی کی خیریں اور برکتیں ختم ہو گئی۔ بس اوقات ایک عمل ہماری نظر میں بہت مختصر ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی بدولت اور اس کی برکت سے زندگی انسان کی بہت خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے، بہت خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے بہت سی سنتیں ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے اور ان کی برکتوں سے پھر ہم محروم ہو جاتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان زندگی میں تکالیف اور پریشانیوں اور الجھنوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس بات کے پیچھے پڑنا کہ میری زندگی پھیکی کیوں ہو گئی، میری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے، میری زندگی میں الجھنیں کیوں ہیں، میری زندگی میں پریشانیاں کیوں ہیں، میری زندگی میں پرابلم کیوں ہیں، میری زندگی میں خوشخبریاں کیوں نہیں ہیں، بری خبریں ہیں، وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ وہ ظاہری حل تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ حل تلاش نہیں کرتا کہ جس پر عمل کرنے کی وجہ سے، جس حل پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ خود زندگی میں خیروں کے، برکتوں کے اور زندگی کے اندر اچھائیوں کے عمدگی کا اعلان کرتا ہے، ضمانت لیتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہی دیکھ لیجیے، کتنا مبارک کلمہ ہے یہ، کتنے مبارک جملے اور کتنے مبارک حروف ہیں یہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نا، اللہ نے جتنی آسمان سے کتابیں اتاری، جتنے صحیفے آسمان سے اتارے، ان سب کا خلاصہ قرآن کریم ہے، اور مکمل قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اس کے شروع میں جو با ہے وہ ہے، کیونکہ با کا معنی کیا ہے، جوڑنا، یہ جوڑنے کے لیے با استعمال کی جاتی، گویا کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ مخلوق کا اللہ سے جوڑنا ہے، مخلوق کا اللہ سے جوڑنا ہے۔ ایک وقت تھا کہ گھر کے اندر ہر شخص کی زبان پر بسم اللہ ہوا کرتا، کوئی قدم اٹھائے بسم اللہ پڑھتے تھے، کوئی کام کرے بسم اللہ پڑھتے تھے، دروازہ کھولے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، گاؤں دیہات کی جو عورتیں ہیں، بوڑھی
बूढ़े मर्द हैं, उनकी जबानों पर यह कलमा है, बावजूद इसके कि हम शहर में रहते हैं, हमारे पास असबाब की ताकत ज्यादा है, उनके पास असबाब की ताकत नहीं है। हमारे पास वसाइल ज्यादा है, उनके पास उन वसाइल का तस्वुर तक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बड़ी पुरसुकून है, वो अपनी जिंदगी में बड़े खुश हैं। हमारे मकानात, उनके मकानात, जमीन आसमान का फर्क, लेकिन जिंदगी में निखार नजर आ रहा है, क्योंकि उनके काम के शुरू में हर वक्त उनकी जबान पर बिस्मिल्लाह 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 का जिक्र जारी है। इतना मुबारक ये कलमा है, और इसके मुबारक होने का, इसके अहम होने का, इसके वजनी होने का, इसके अजमत वाले होने का हम इसी बात से अंदाजा कर सकते हैं ना, आखिर कोई तो वजह है ना कि अल्लाह ने अपने कलाम की हर सूरत से पहले 114 सूरतों में 113 सूरतों से पहले इस बात को, इस कलमे को, इन हुरूफ को अपने नबी की जबानी और अपने नबी के हुक्म पर लिखवाया। कोई तो वजह है ना कि अल्लाह अपने कलाम की हर सूरत के शुरू में 114 सूरतों में से 113 सूरतों के शुरू में अपने नबी के जरिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा रहे हैं और पढ़वा रहे हैं। आखिर कुछ तो इन कलिमात की तासीर होगी ना, कुछ तो इन कलिमात की बरकत होगी, तभी तो अल्लाह का ये हुक्म है। इतना मुबारक कलमा, इतने मुबारक मानी वाला, इतने उम्दा हुरूफ वाला कलमा, इसके पढ़ने की वजह से इंसान की जिंदगी में बरकत आ जाती है। इसमें अल्लाह का नाम है, तबारकस्मु रब्बिक, मुबारक हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी, मुबारक है तुम्हारे रब का नाम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो अपनी सिफात में भी मुबारक है, वो अपने नाम में भी और अपनी जात में भी मुबारक है। हम उसका तज़किरा अपनी जबान से करें और हमारी जिंदगी में, हमारे मामलात में, हमारे कामों में बरकत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। असल बुनियादी वजह यही है, हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अल्लाह उस काम को मुबारक बना देते हैं। हर दुनियावी काम के शुरू से पहले, हर दुनियावी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसको मुबारक बना देते हैं। अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ीबानिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुवा अक़ता, जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर करा जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर किया जाए, अल्लाह उसमें से बरकत को खत्म कर देते हैं। अल्लाह की मदद फिर शामिल हाल नहीं होती, अल्लाह की मदद फिर शामिल हाल नहीं होती। आज जिंदगी में जो बेबरकती है ना, इसकी वजह यही, परेशानियां हैं, इसकी वजह यही। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हमें हर वक्त, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह का एहतिमाम करना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। हत्ता कि हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़ों को तब्दील करता है, अल्लाह उसके और शयातीन के दरमियान में एक पर्दा आयल कर देते हैं, उसके और जिन्नात के दरमियान में एक पर्दा आ जाता है, जिससे इसका जिस्म उनको नजर नहीं आता। और याद रखिए मेरे अजीजों, जो मुसलमान जब इस अंदाज से दुनिया के अंदर एहतिमाम करता है, अल्लाह कल क़यामत वाले दिन उसको जहन्नुम के फरिश्तों की पकड़ से भी महफूज रखेंगे। आप देखिए कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अलैहा तिस्अता अशर, जहन्नुम के जो दारूगे हैं, जो जहन्नुम की लगाम को पकड़े हुए हैं और जहन्नुम के सिस्टम को चला रहे हैं, उनकी तादाद 19 है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जो कलिमात हैं, इनकी तादाद भी 19 है, इनकी तादाद भी 19 है। तो हर कल क़यामत वाले दिन इनके लिए, इस पढ़ने वाले के और उस दारूगे के दरमियान एक हाइल की सूरत इख्तियार कर लेगा।
ایک حائل کی صورت اختیار کر لے. پھر آپ دیکھیے میرے عزیزو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 4 کلمے ہیں. بسم اللہ، بسمی اللہ، الرحمن الرحیم. تو انسان جو زندگی کے اندر گناہ کرتا ہے نا، اس کی بھی 4 شکلیں ہیں. ظاہری گناہ، باطنی گناہ، دن کے گناہ، رات کے گناہ. جب اس کا اہتمام کرے گا، اللہ ہر صورت کے گناہ کو ختم کر دیں گے. ہر صورت کے گناہ کو ختم کر. نہ بسم اللہ کا اہتمام، نہ الحمدللہ کا اہتمام. ہمارے ملک کے ڈاکٹر قدیر خان بڑے مشہور سیاستدان گزرے ہیں. ایک ملک میں گئے، انہوں نے دیکھا وہاں کی بڑی بڑی عمر کے مرد اور عورتیں وہ چلتے پھرتے ہیں اور صحت مند ہیں. انہوں نے کہا تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری صحت کا راز بڑا آسان ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ہم ہر لقمے میں بسم اللہ پڑھتے ہیں اور جب لقمہ اندر چلے جاتا ہے تو اس پر الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ہماری صحت کا راز ہے، یہ ہماری طاقت کا راز ہے. تو ہر لقمے کے شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. اور ہر لقمہ جب اندر چلے جاتا ہے الحمدللہ پڑھتے. پھر دوسرا لقمہ کھاتے ہیں، نہ الحمدللہ ہے نہ بسم اللہ ہے. اور دیکھیے الحمدللہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 8. اور جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے. گویا کہ ہر حرف جنت کے دروازے کی ایک کنجی ہوئی. ہر حرف جنت کے دروازے کی ایک کنجی. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی کے اندر بسم اللہ کا بھی اہتمام کریں، الحمدللہ کا بھی اہتمام کریں. پھر انسان کے جتنے اعضاء ہیں نا، اعضاء گناہ جسے کہتے ہیں، وہ 7 ہیں. وہ کتنے؟ 7. ہاتھ، آنکھ، زبان، شرمگاہ، پاؤں، اگر آپ ان کو شمار کریں، کان، یہ 7 بنتے ہیں. اور جہنم کے جو دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، یہ بھی 7 ہے. لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم کے اندر جائے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں جائے، اس لیے جہنم کے 7 دروازے بنائے اور جنت کے 8 دروازے بنائے، تاکہ تعداد زیادہ داخل ہونے والوں کی وہاں ہو. اور پھر گناہوں کے دھونے کے اللہ نے مختلف ہمیں کلمے دے دیے، ذکر دے دیے. لا الہ الا اللہ پڑھو، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ کی کثرت تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی. اب آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں. جو مسلمان لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے گا تو گویا کہ سال کے کتنے مہینے ہوئے؟ 12 مہینے. تو سارے سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا. اور جو محمد رسول اللہ بھی پڑھتا رہے گا تو دونوں کو ملا کر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ملا کر 24 ہو گئے. تو دن بھر کے کتنے گھنٹے ہوئے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے 12 مہینوں کے گناہ انسان ان سے پاک صاف ہو جائے گا اللہ کے ذکر کرنے کی برکت سے. پھر آپ دیکھیے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے، اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے. تو انسان کی روحانیت اور انسان کی روح بھی اسی طرح گناہوں کے نقطوں سے پاک ہو جائے گی، جس طرح اس کلمے کا ذکر کرنے کی وجہ سے، جس طرح اللہ نے اس کلمے کو بغیر نقطے کے بنایا، جس طرح اللہ نے اس کلمے کو بغیر نقطے کے بنایا، اس طرح انسان کی روحانیت اس کلمے کی ذکر سے پاک ہو جائے گی اور اللہ پاک کر دے گا. اس لیے میرے دوستو، کوشش کر کے اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رکھیں. اب انسان کسی کو خط لکھتا ہے نا، تو خط کے شروع کے عنوان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ خط لکھنے والے کا موڈ کیسا ہے. میسج بھیجتا ہے نا، وائس میں بھیجے یا لکھ کر بھیجے، اسی وقت پتہ چل جائے گا غصے میں ہے یا نارمل کیفیت کے اندر ہے، ناراض ہے یا خوش ہے، اسی وقت پتہ چل جائے. تو اللہ بھی ہم سے بڑا خوش ہے، بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے. اللہ اپنے کلام کو جب شروع کر رہا ہے تو ہر سورت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے اگر کوئی آیت ہے جس سے اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے تو وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر اللہ کی جتنی صفات ہیں، ان صفات کے لیے اللہ نے جتنے نام منتخب کیے ہیں، ہر صفت کا ایک نام ہے، لیکن رحمت اللہ کی ایسی صفت ہے
کہ اس رحمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دو ناموں کا انتخاب فرمایا، الرحمن الرحیم۔ دونوں کے معنی رحمت کیا ہے؟ دونوں کے معنی رحمت کیا ہے؟ یہ وہ صفت ہے اللہ کی کہ اس کے اظہار کے لیے اللہ نے دو ناموں کا انتخاب فرمایا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم کوشش کر کے اپنی زبانوں میں ہر کام کے وقت میں اللہ کے اس نام کو ذکر کرنے کا، اس نام کو زندہ کرنے کا اہتمام کریں، اس نام کو زندہ کرنے کا اہتمام کریں۔ اور کوئی بھی خط لکھیں، میسج بھیجیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، من کتب بسم اللہ تعظیما غفر اللہ لہ، جو اپنی کتابت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ لکھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ختم فرما دیں۔ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی تعظیم کی وجہ سے بسم اللہ لکھے گا۔ اور اس بسم اللہ کی برکت کا آپ اس بات سے اندازہ کریے کہ کتا ایک نجس جانور ہے، اتنا نجس جانور ہے، ایسا نجس جانور ہے کہ جس برتن میں منہ ڈال دے اس برتن کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ دھونے کا حکم فرمایا ایک روایت میں۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، میرے نبی نے کہا رحمت کے فرشتے اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے اس گھر کے، شیاطین ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ لیکن یہی کتا اگر اس کو سکھایا جائے اور شکار کے لیے استعمال کیا جائے، اور شکار کے لیے جب بھیج رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لی جائے، تو وہ شکار اگر کتا کر کے لے کر آئے اور لانے میں وہ شکار مر جائے، وہ شکار مر جائے، تو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کے صحابی، کہ یا رسول اللہ میں شکار کے لیے کتا لے کے جاتا ہوں، میرا شکاری کتا جب شکار کے لیے جاتا ہے میں تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتا ہوں، لیکن اس دوران دوسرے جنگلی کتے بھی اس شکار میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ سب مل کر شکار کر لیتے ہیں، تو کیا میرے لیے اس شکار کا کھانا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ دوسرے شکاری کتے، دوسرے جنگلی کتے جو اس شکاری کتے کے ساتھ چھوڑے گئے ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑے گئے، اس لیے وہ تمہارے لیے اس کا کھانا حلال نہیں، تمہارے لیے اس کا کھانا حلال نہیں۔ تو ایک بسم اللہ کی برکت کتنی زیادہ کہ حرام اور نجس جانور جس کے منہ ڈالنے پر بھی برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے ایک روایت کے مطابق، تو پھر میرے عزیزو آپ یہ دیکھیے کہ وہی جانور جب بسم اللہ کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار کیا ہے؟ حلال ہوگی۔ اور یہ چیز بسم اللہ کا پڑھنا ہماری دنیاوی مشکلوں کے لیے بھی آسانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، الا اعلمک کلمات، کیا میں تجھے کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جن کے پڑھنے کی برکت سے، جس کے پڑھنے کی وجہ سے تیری ہر مشکل اللہ ختم کر دے گا، ہر پریشانی اللہ ختم کر دے گا، ہر تکلیف اللہ تجھے اس سے نجات دے گا۔ کہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جب تو مشکل میں پھنس جا تو یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تجھے مشکل سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جو مسلمان صبح 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے تو صبح سے لے کر شام تک، اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو شام سے لے کر صبح تک ہو نہیں سکتا وہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، پرابلم میں، تکلیف میں آ جائے۔ کتنا معمولی سا وظیفہ، اور یہ کسی ولی نے نہیں بتایا، یہ کسی عام ولی کا، کسی عام پیر کا، کسی بزرگ کا بتلایا ہوا نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے، بلکہ اماموں کے، انبیاء کے سردار امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، بلکہ بزرگوں کے سردار، انبیاء کے سردار امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اور ہم کتنا معمولی سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، دنیاوی مشکلوں سے نجات کا سامان ہے، بلکہ میرے عزیزوں
آخرت کی موت کے بعد آنے والی پرابلم اور اس وقت کی تکلیفوں سے بھی نجات کا ذریعہ اور سبب ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے نا, وہ جا رہے تھے, اللہ نے ان پر منکشف کیا ایک قبر پر, ایک قبر کو, تو اس میں عذاب ہو رہا ہے. وہ گزر گئے. جب دوبارہ گزر ہوا اسی قبر کے پاس سے, تو دیکھا کہ وہ قبر کو جنت کا باغ بنی ہوئی. انہوں نے کہا اللہ یہ کیا بات ہے, تھوڑے وقت پہ اس میں عذاب ہو رہا تھا اور اس وقت یہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہے قبر. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا, اے میرے پیغمبر, اس بندے یہ جو بندہ جو قبر میں ہے, یہ بندہ جو قبر میں ہے, یہ بڑا گناہگار اور ہمارا نافرمان تھا. ہم نے اس کے گناہوں کی اور اس کے برے اعمال کی سزا کی وجہ سے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا, اس کو عذاب قبر میں مبتلا کیا. لیکن جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی, اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا, یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا. اب یہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ مکتب میں جا کر ہماری نازل کردہ آسمانی کتاب کو پڑھ سکے, تو اس کی ماں نے جا کر اسے مکتب میں داخل کر دیا, اور وہاں پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے جو استاد بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ان کی نازل اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب میں جو ان کی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا, آج بچے نے اس کو پڑھا ہے. اب میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کا بیٹا تو مجھے میرے نام کا اور میرے رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ دے, اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا کروں. اس کے بیٹے کی پڑھنے کی برکت اور بدولت میں نے اس کے باپ کے عذاب قبر کو جنت کی رحمتوں میں اور انعامات میں تبدیل کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ ایک شخص, ایک بچہ, آپ نے فرمایا ایک بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے 4 شخصوں کی مغفرت فرماتے ہیں. ایک سب سے پہلے اس بچے کی, دوسرا اس کو پڑھانے والے کی, اور تیسرا اس کی ماں کی, اور چوتھا اس کے باپ کی. ان چاروں کی مغفرت اللہ اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے کر دیتے ہیں. تو دنیاوی بھی فوائد ہیں اور اخروی بھی فوائد ہیں. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ اور عمل اور یہ ذکر ہر درد کی شفا ہے. قیصر روم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر میں ہر وقت بڑا درد رہتا ہے, کوئی علاج کا وظیفہ بتا دیجیے. آپ نے ایک ٹوپی دے دی, کہا اس کو پہن لو. جب وہ ٹوپی پہنتا سر کا درد ختم, جب وہ ٹوپی اتارتا پھر سر میں درد شروع. تو اس نے حضرت عمر کے اس ٹوپی والے معاملے کو دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا. تو اس نے جو حضرت عمر نے ٹوپی بھیجی تھی اس کو دیکھا, کھولا کہ کیا وجہ ہے. جب ٹوپی پہنتا ہوں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے, جب ٹوپی اتارتا ہوں تو سر میں درد ہو جاتا ہے. ٹوپی کو جب کھولا, اتارا اور اس کو کھولا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو ہر درد سے شفا. صحابہ فرماتے نا ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سے دم کر دیا کرتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نبی کو دم کر دیا کرتے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہو جایا کرتے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ, جب سے اسلام لایا ہوں جسم میں درد ہوتا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں پڑھ کر دم کروں اور میرے جسم کا درد ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ عثمان تمہیں جہاں تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دم کر دیا کرو, اللہ تمہاری بیماری کو ختم کر دیں گے. فرماتا اس کے بعد سے عمل کیا اور اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی, اللہ نے مجھے صحت یابی عطا فرمائی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تلقین فرمایا کرتے تھے اس بات. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, احد کے میدان میں زخم لگا, آپ نے اس زخم کی تکلیف کا اظہار ان الفاظ سے کیا جس سے اظہار درد کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اے طلحہ اگر تم اس جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتے, اللہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں بنا ہوا تمہارا مکان تمہیں دکھا دیتا. اگر تم اس جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو. اسی طرح ایک صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا, آپ کو ٹھوکر لگی,
جیسے ہی ٹھوکر لگی فوراً زبان سے بات نکلی شیطان کو اللہ برباد کرے، ستیہ ناش کرے۔ آپ نے فرمایا یہ بات کیا کہتے ہو؟ تم بسم اللہ پڑھ لو۔ تمہارے اس بات کے کہنے کی وجہ سے شیطان موٹا ہو جاتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میری حرکت اور میرے عمل کی وجہ سے اس بندے کو تکلیف ہوئی، تم بسم اللہ پڑھو، وہ سوکھ کر بلی کے جیسا ہو جاتا ہے کہ اس نے تو میری محنت کو ہی برباد کر دیا، میری محنت کا اور میرے اس عمل کا اور میرے اس قدم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بہت عمدہ عمل ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں ہر وقت مختلف قسم کے حوادثات کا شکار رہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں حادثات سے محفوظ رہ سکوں۔ آپ نے فرمایا جب تو گھر سے نکلا کر تو پڑھا کر بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی دینی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ اپنے لیے بھی پڑھو، اپنے گھر بار کے لیے بھی پڑھو، اپنے مال کے لیے بھی پڑھو، اپنے دین کے لیے بھی پڑھو۔ فرماتے ہیں اس وقت سے میں نے اس وظیفے کا اہتمام کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے مجھے ہر قسم کے حادثے سے اس کے بعد سے محفوظ فرما دیا، ہر قسم کے حادثے سے محفوظ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھا کرو، جب کھانے پہ بیٹھو بسم اللہ پڑھا کرو، جب بیوی بچوں کے پاس جاؤ بسم اللہ پڑھو، بیوی کے حقوق ادا کرنے لگو بسم اللہ پڑھو، ورنہ شیطان جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو شیطان بھی تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہوگا، جب تم کھانا کھانے لگتے ہو تو شیطان بھی کھانا کھانے لگ جاتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے، اور بغیر بسم اللہ پڑھے جب تم بیوی کے حقوق پورے کرنے جاتے ہو تو شیطان بھی تمہارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اولاد کی گٹی میں شیطانیت آ جاتی ہے، پھر ہم پریشان رہتے ہیں، پھر ہم روتے رہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، بیوی نافرمان ہو گئی۔ وجہ یہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا جب رات کے وقت میں گھر کو بند کرو، دروازے کو بند کرو بسم اللہ پڑھو، برتنوں کو ڈھکو بسم اللہ پڑھو، کھانے کو ڈھکو بسم اللہ پڑھو، روشنی کو بجھاؤ بسم اللہ پڑھو۔ تمہارے اس عمل کی وجہ سے ساری رات تمہاری بند کی ہوئی چیزوں کو شیطان نہیں کھول سکے گا، پھر شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ جب شیطان نہیں آئے گا تو میاں بیوی میں جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، باپ بیٹے کی نافرمانیاں بھی نہیں ہوں گی، میاں بیوی میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی، اور محبت آ جائے گی، اور اللہ شیطان کے شر سے پھر محفوظ رکھے گا۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، بڑی عجیب حدیث، دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک بڑا موٹا تازہ اور ایک بالکل سوکھا پتلا سا۔ تو جو موٹا تازہ تھا اس نے سوکھے شیطان سے کہا کیا ہو گیا تمہارے، اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ کہا بس ڈیوٹی ایک مسلمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، جب وہ بیوی سے ہم بستری کرتا ہے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ تو نہ رہنے کی جگہ، نہ کھانے کی جگہ، نہ مکان، نہ کوئی میرے پاس چھت، تو میرا حال کمزوری یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ پھر تو میرا حال یہی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے میرا حال؟ تو جو موٹا تازہ شیطان تھا اس نے کہا میری ڈیوٹی جو ہے وہ ایک کافر کے ساتھ، جو بسم اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، تو گھر میں داخل ہوتا ہے میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہوں، وہ کھانے بیٹھتا ہے میں اس کے ساتھ کھانا بھی کھا، وہ بیوی کے قریب جاتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاتا ہوں۔ اس لیے میری صحت میں اور آپ کی صحت میں بڑا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بسم اللہ کا اہتمام زندگی کے اندر اپنائیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے صرف بسم اللہ اتنا کلمہ عطا فرمایا تھا، وہ جب اپنی کشتی پہ سوار ہونے لگے سیلاب ہی سیلاب، خطرناک قسم کا سیلاب، پانی پہاڑوں کی چٹانوں سے اونچا پانی اس وقت جوش مار رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے صرف اتنا پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، صرف بسم اللہ پڑھا۔ اللہ نے اتنے بڑے طوفان سے، اتنے بڑے سیلاب سے انہیں محفوظ رکھا۔ تو کیا آج کا مسلمان پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ اس کو مشکلات کے طوفان سے، آزمائشوں کے سیلاب سے، پریشانیوں اور تکلیفوں کے سیلاب سے اور ان الجھنوں سے محفوظ نہیں رکھے گا؟ بالکل محفوظ رکھے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ پورا کلمہ عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت بہت بڑا تھا، اس میں انسان بھی ہوتے تھے، دوسری مخلوقات بھی ہوتی تھی، بہت وزنی تھا۔ وہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اور اونچی پرواز کرتا تھا، اور جہاں وہ چاہتے وہ تخت چلے جایا کرتا تھا۔ تو آج کا مسلمان
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کلمے کو پڑھے اور اللہ اس کی روحانی پرواز کو اونچا نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم زندگی میں اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کے نام کی عظمت بھی ہمارے دل کے اندر ہو اور اللہ کے نام کا تذکرہ بھی ہماری زبانوں پر۔ ایک شخص تھا نا، جا رہا تھا، شرابی تھا، نشے میں زندگی گزری تھی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی تھی، آدھا نشے میں تھا آدھا ہوش میں تھا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرچے پہ لکھا ہوا، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے اسے اٹھایا، صاف کیا، اسے چوما اور اوپر کسی جگہ پر رکھ دیا۔ وقت کا جو ولی تھا، اللہ نے اس کے دل میں القاء کیا، وقت کا جو ولی تھا دوسرا، اس کے دل میں القاء کیا، کہا جاؤ اس سے بتاؤ، اس کا نام بشر تھا، کہا بشر کو جا کے بتا دو کہ تم نے ہمارے نام کو فرش سے اٹھا کر اوپر رکھا، ہم بھی تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیں گے۔ چنانچہ وہ وقت آیا، دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اسے وقت کا سب سے بڑا ولی بنایا، جسے دنیا آج بھی بشر حافی کے نام سے پہچانتی ہے، جس کا آج بھی اللہ والوں کی مجلسوں میں تذکرہ اور ذکر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی تعظیم کا اثر، یا اللہ کے نام کے احترام کا اثر اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم زندگی میں اہتمام کریں، خود بھی ہر موقع پر اپنی زبانوں سے ان کلمات کے جاری رکھنے کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، گھر والوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، اور پھر دیکھیں زندگی میں اللہ کیسی بہاریں عطا فرماتا ہے، زندگی ہماری کیسی کھل جاتی ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔